مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست لا الہ الا اللہ کی سائنسی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور سب سے بڑھ کر ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس کی 10,000 قسمیں ہیں۔ مذہب بھی ایک سائنس ہے، مذہب زندگی کے لیے سائنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اس بات کو ترجیح دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے کہ اس کے ماننے والے اصحاب علم ہوں، اصحاب دانش ہوں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 191، رب العالمین کیا بات کر رہے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے باقاعدگی سے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے، ارباب علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے بتایا ہے کہ یہ ارباب علم اور اہل دانش کون لوگ ہیں۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا ارباب علم وہ ہیں جن کا تعلق ذکر سے ہے، اور آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ ارباب علم، اصحاب علم، اہل دانش وہ لوگ ہیں جو فکر سے بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اب پہلا ٹکڑا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ قرآن کی نظر میں اہل دانش، اہل فکر، اہل علم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے وابستہ رہتے ہیں، جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام ہوتا ہے، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کھڑے ہوں۔ اور پھر اگلے جملے میں اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ارباب علم، ارباب دانش وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ کائنات نہ اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے کہ انسیڈنس، ایک اتفاق ہوا، ایک حادثہ پیش آیا، کائنات وجود میں آ گئی، اور آسمان و زمین کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد ارباب علم، اصحاب علم یہ نتیجہ نکالتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس کائنات کو کھیل کے میدان کے طور پر تخلیق نہیں کیا ہے، اور یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، اور تمام دوست دماغ حاضر رکھیے۔ 19ویں صدی تک سائنس مادے کا جو سب سے چھوٹا حصہ تھا اسے ایٹم کے نام سے گردانتی تھی کہ جناب ایٹم ہی سب سے چھوٹا مادہ ہے، اور ایٹم کے بعد مادہ مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں سائنسدانوں نے مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے انتھک محنت کے بعد اس ایٹم کے اندر جھانکا، اور ایٹم کے اندر جھانکنے کے بعد ان کی عقل حیران رہ گئی کہ ایٹم خود ایک کائنات انہیں نظر آئی کہ اس ایٹم کے مرکز میں، نیوکلیس میں الیکٹران دوڑ رہے ہیں، اور ایٹم توڑا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب موجودہ سائنس ایٹم کو سب سے چھوٹا ذرہ نہیں کہتی، بلکہ ایٹم کی تقسیم کے بعد کوارک کو سب سے چھوٹا ذرہ کہتی ہے مادے کا، اور کوارک ایٹم کے مقابلے میں لاکھوں گنا چھوٹا ہے۔ یہاں حیرانگی اور عقل کی بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کوارک تک سائنس 20ویں صدی کے آغاز میں پہنچی، قرآن مکی صورتوں میں اس کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کا، سورہ سبا کی آیت نمبر 3 کا، تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ، آسمان و زمین کا کوئی ایٹم رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایٹم سے کوئی بڑا ذرہ ہے یا ایٹم سے کوئی چھوٹا ذرہ کوارک ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ تو جس کوارک کی طرف انسانی ذہن آج گیا ہے، رب العالمین نے 1400 سال پہلے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے
ہمیں وہ حدیث اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے جو بخاری مسلم کی ہے، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکالیف پر اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی انسانی زبانیں تکلیف دہ باتیں اس کی ذات کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن رب العالمین صبر کر رہا ہوتا ہے۔ یدعون له الولد، لوگ عام سے انسان اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کر دیتے ہیں، لیکن ثم یعافیہم ویرزقہم، اس کے باوجود ان کا خالق، ان کا مالک ان کو سلامتی بھی دیتا ہے، ان کا خالق ان کا مالک انہیں صحت بھی دیتا ہے، ان کا خالق ان کا مالک انہیں آسودگی بھی دیا کرتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے ہر چیز میں پیر ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے۔ انسان ہو تو اس میں بھی جوڑا ہے، جانور ہو تو اس میں بھی جوڑا ہے، پھل فروٹ ہو تو اس میں بھی جوڑا ہے، درخت اور پودے ہوں تو اس میں بھی جوڑا۔ یہاں تک کہ سائنس کہتی ہے ایٹم کے اندر بھی پیر موجود ہے، جوڑا موجود ہے، یعنی ایٹم کے اندر جو مثبت منفی پارٹیکل دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف مکی صورت میں اشارہ کر چکا ہے۔ اگر آپ سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، جو چیز ہم نے پیدا کی ہے وہ جوڑے میں پیدا کی ہے، جو چیز ہم نے تخلیق کی ہے وہ پیر کی صورت میں پیدا کی ہے۔ یوں سمجھ لیں آپ دنیا کا بھی جوڑا ہے آخرت۔ میں نے کہا مذہب ایک سائنس ہے، تو مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی۔ پھر دوستو موجودہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے جس طرح انسانی معاشرہ ہوتا ہے، انسانی سماج ہوتا ہے، اسی طرح سماج اور معاشرہ جانوروں کے اندر بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے، اور حشرات الارض کے اندر بھی معاشرتی زندگی پائی جاتی ہے، سماجی زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے، لیکن قربان جائیں اپنے خالق اپنے مالک کے کلام پر۔ مکی صورت ہے سورہ انعام، اس کی آیت نمبر غالباً 38 ہے۔ رب العالمین ہمیں بتا چکے ہیں صرف انسان یہ کمیونٹی نہیں رکھتا، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر کمیونٹی ہوتی ہے، وہ معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، بھائی زمین پر جو بھی درندہ جو بھی جانور چار پیروں سے چل رہا ہے، یا فضا میں جو پرندہ اڑ رہا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالِكُمْ، یہ تمہاری طرح کے انواع ہیں، یہ تمہاری طرح کی کمیونٹی ہے، یہ تمہارے طرح کے معاشرے ہیں، یہ تمہاری طرح کے سماج ہیں۔ اب دماغ آپ حاضر رکھیے گا، سارے پرندے اڑتے ہیں، لیکن بعض پرندے وہ ہیں جو پرواز کی بے مثل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ پرندے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم عمر ہوتی ہے، کوئی سفری تجربہ ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہ معصوم پرندہ ہزاروں کلومیٹر کا مشکل اور پیچیدہ سفر کرتا ہے، اور صرف جانے کا سفر نہیں، واپسی کا بھی پیچیدہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جناب اس کے جینیٹک کوڈ کے اندر روڈ میپ موجود ہوتا ہے، روڈ میپ موجود ہوتا ہے، یعنی پورا نقشہ موجود ہوتا ہے۔ اب سوال تو ہے نا کہ اس پرندے کو روڈ میپ دیا کس نے؟ وہ سفر کا نقشہ کس نے پیدائشی طور پر اس کے جینیٹک کوڈ کے اندر رکھ چھوڑا؟ ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام غالباً پاور اینڈ جیفریٹی ہے۔ اس میں وہ ایک پرندے کا تعارف ہمارے سامنے رکھتے ہیں، مٹن برڈ۔ یہ پرندہ 24,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، بحر اوقیانوس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور 24,000 کلومیٹر کا سفر یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جانا اور پھر اس بر اعظم سے واپس اپنے گھونسلوں میں آنا۔ یہ جو پرندے جس ٹیکنیک سے اڑتے ہیں نا، اسے ڈائنامکس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پرندوں کے اڑنے کی ٹیکنیک اس کا حوالہ دیا ہے، اس کا اشارہ دیا ہے۔ اگر آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 79 کا مطالعہ کریں اور سورہ ملک کی آیت نمبر غالباً 21 ہے اس کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ پر پھیلائے وہ اڑ رہے ہیں اور پر سمیٹ کر وہ اتر رہے ہیں؟ انہیں فضاؤں میں کس نے تھام رکھا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا کون ہے جو انہیں اڑنے کی پوری ٹیکنیک دے رہا ہے، پوری صلاحیت دے رہا ہے؟
اور آپ کو معلوم ہے مٹن برڈ نامی پرندہ جو 24,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، یہ آٹ کی شکل میں کرتا ہے، غول کی شکل میں کرتا ہے، جھنڈ کی شکل میں کرتا ہے. وان فورش غالباً اس کا اسی نام کا ایک شخص گزرا جس نے شہد کی مکھیوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی. 1973 میں اسے نوبل انعام ملا. اس نے ہمیں بتایا کہ جناب جب ایک شہد کی مکھی کوئی نیا باغ دیکھتی ہے، کوئی نیا پھول دیکھتی ہے، وہ اپنے چھتے میں واپس آتی ہے اور بی ڈانس کے ذریعے، یعنی شہد کی مکھی اپنے رقص کے ذریعے، اپنے جسمانی حرکات اور سکنات کے ذریعے باقی شہد کی مکھیوں کو بتاتی ہے کہ جناب نیا پھول میں نے کہاں دیکھا ہے اور کون سا راستہ ہے جس سے گزر کر تم اس پھول تک پہنچ سکو گی. پھر وان فوش ہی وہ شخص ہے جس نے ہمیں بتایا کہ شہد کی مکھیوں پر یا شہد کے چھتے پر کام کرنے والی یہ ورکر مادہ ہوتی ہیں، نر نہیں. یعنی شہد کے چھتے پر کام کرنے والے جتنے مزدور ہیں، ورکر ہیں، وہ مادہ ہیں، نر نہیں ہے وہ. اور یہ تمام شہد کی مکھیاں کسی بادشاہ کے ماتحت کام نہیں کرتی بلکہ ملکہ کے ماتحت کام کرتی ہیں. آپ قربان جائیں قرآن پر کہ اللہ رب العالمین یہ باتیں سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں کر چکا ہے. اب دونوں کا مطالعہ کریں. یہ جو بی ڈانس ہے، شہد کی مکھی کا ڈانس، یعنی وہ اپنے چھتے میں واپس آتی ہے اور ورکروں کو اپنی جسمانی حرکات اور سکنات کے ذریعے بتاتی ہے کہ میں نے نیا پھول کہاں دیکھا ہے اور کن علاقوں سے گزر کر تم اس پھول تک پہنچ سکتی ہو. اللہ رب العالمین نے اسے اس جملے میں بیان کیا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے ہموار راستوں پر چل کر سفر کر. اور چھتے پر کام کرنے والی جو ورکر ہوا کرتی ہیں یہ مادہ ہوتی ہے، نر نہیں ہوتی، بادشاہ کے تحت کام نہیں کرتی، ملکہ کے تحت کام کرتی ہے. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا 1400 سال پہلے. جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کے علم میں ہوگی بات. ان دونوں آیات میں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، جو ورب استعمال ہوئے ہیں، جو فعل استعمال ہوئے، سارے مؤنث ہیں. انتخذی، کلی، فسلکی، یہ سارے واحد مؤنث کے صیغے ہیں. تو قرآن یہ ساری باتیں کہہ چکا ہے. یہ تو ہمارا معذرت کے ساتھ ناراضگی، قرآن کو ہم نے آفاقی کتاب سمجھا نہیں، قرآن کو کائناتی کتاب نہیں سمجھا. ہم مردے بخشوا رہے ہیں اس سے، ہم اپنے مرحوم کی مغفرت کروا رہے ہیں. زندہ انسانوں نے اس سے زندگی حاصل نہیں کی اور توجہ بھی نہیں دلائی جا رہی کہ یہ قرآن زندہ کتاب ہے، مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے. بتایا نہیں جا رہا، سمجھایا نہیں جا رہا. اگر ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 18 پڑھیں، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے ہیں. چیونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے، انہیں پتہ بھی نہ ہو. ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی ممکن ہے کسی نے اس کا مذاق اڑایا ہو کہ جناب چیونٹیاں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں یہ تو صرف ڈراموں میں ہو سکتا ہے، کتابوں میں ہو سکتا ہے. لیکن آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ چیونٹیاں معاشرت کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے انسان کے سب سے زیادہ قریب ہیں. یعنی جس حشرات الارض کی معاشرت انسانی معاشرت سے میل کھاتی ہے وہ ہیں چیونٹیاں. جس طرح ہم انسان اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفناتے ہیں، چیونٹیاں بھی یہ کام کرتی ہیں. چیونٹیوں کے اندر کارکنان کے کام کی تقسیم کا پیچیدہ نظام ہے. ان میں مینیجر بھی ہے، ان میں سپروائزر بھی ہے، ان میں فورمین بھی ہے، ان میں ورکر بھی ہے. چیونٹیاں آپس میں مل کر چیٹنگ کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں. کمیونیکیشن کا ترقی یافتہ نظام ان کے اندر پایا جاتا ہے. چیونٹیوں کی کالونیوں میں مارکیٹیں ہیں جہاں وہ اشیاء کا باہمی تبادلہ کرتی ہیں. چیونٹیاں طویل موسم سرما کے لیے اپنے بلوں میں اناج ذخیرہ کرتی ہیں. اور جہاں چیونٹیوں کو یہ محسوس ہو کہ کوئی دانہ پھٹنے لگا ہے یا کسی دانے سے پودا نکلنے لگا ہے، وہ چیونٹیاں جڑیں کھاتی ہیں تاکہ یہ دانہ پھٹے نہیں، یہ پودا نہ بن سکے. اور اگر ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج بارش کے پانی سے گیلا ہو جائے تو یہ اپنے بلوں سے اناج نکالتی ہیں، دھوپ میں لاتی ہیں، سکھاتی ہیں، سکھا کر واپس لے کے جاتی ہیں. اب لا الہ الا اللہ کی سائنسی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. فاللہ افسوس ہے اگر ہم اس لا الہ الا اللہ کی عظیم تر طاقت کو سمجھ نہ سکے اور اس لا الہ الا اللہ سے اپنے اندر توانائی بھر نہ سکے، اپنے اندر توانائی پیدا نہ کر سکے. افسوس ہے، پھر اور کچھ نہیں رہ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی روایت میں یہ بات کہی ہے، سنتان موجبتان
دو چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں مل موجبتان، بھئی یہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور جو شخص اس دنیا سے گیا اس حال میں گیا لم یشرک باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. میں ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کی نا، بڑے ٹھنڈے انداز میں، ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہمارے ہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسول کائنات. میں سمجھتا ہوں مذہبی نقطہ نظر سے یہ غلط لفظ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کائنات کے لیے نہیں ہے، وہ اس کرۂ زمین کے لیے ہے جہاں ہم رہتے ہیں. لیکن دریافت شدہ جو کائنات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا اس کی 300 ارب کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں کے 300 ارب ستارے سیارے. دریافت شدہ کائنات کے ستارے سیارے سمندروں کے جتنے سواحل ہیں اور سواحل کی مٹی کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ ہیں. اب دریافت شدہ کائنات میں اگر زندگی پائی جاتی ہے تو صرف زمین پر پائی جاتی ہے اور کہیں نہیں پائی جاتی زندگی. رسول پیدا اس زمین پر ہوتا ہے، رسول کو رسالت اس زمین پر ملتی ہے، رسول اپنی رسالت کا فریضہ اس زمین کے لوگوں کے لیے سر انجام دیتا ہے. تو رسول کائنات نہیں ہے، اس زمین کے لیے رسول ہے. مسلم دنیا کے اندر ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولائے کائنات. اچھا، عام طور پر جن زبانوں سے یہ کلمہ نکلتا ہے وہ مشرکانہ ذہنیت رکھتے ہیں نا. کائنات کا اقتدار خدا کے پاس ہے. یعنی جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس زمین سے باہر کے لیے نہیں ہے، یہ کس طرح فٹ بیٹھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے اندر اندھے ہو کر انہیں مولائے کائنات کہا جائے. ہم تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے خدا را سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے مفاتیح الجنہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. لیکن وہب بن منبہ نے اس کی بہترین تشریح کی کہ جب ان سے پوچھا گیا اے وہب بن منبہ، یہ مشہور اور بڑے تابعی ہیں، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن یہ پلین چابی ہے، اعمال اس کے دندانے ہیں. اب اگر تم صرف لا الہ الا اللہ کی پلین چابی لے کر آ گئے جس پر عمل کے دندانے نہیں ہیں، تو پھر یہ چابی دروازہ نہیں کھول سکتی. یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ کی پلین چابی پر عمل کے دندانے لگانا ہوں گے. اور عمل کیا ہے؟ جو اللہ بتا رہا ہے اور جو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. اگر ہم بحریات میں جائیں نا، یعنی سمندروں میں چلے جائیں، دو سمندر جب آپس میں ملتے ہیں، موجودہ سائنس یہ کہتی ہے دو سمندر جب آپس میں ملتے ہیں، دو بحریں آپس میں ملتی ہیں، تو ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جبرالٹر، جبل الطارق، وہاں بحر روم اور بحر اوقیانوس مل رہے ہیں لیکن درمیان میں رکاوٹ ہے. جنوبی افریقہ میں بحر اوقیانوس، بحر ہند مل رہے ہیں لیکن درمیان میں ایک رکاوٹ ہے. موجودہ سائنس کہتی ہے جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان جو آڑ اور رکاوٹ ہے وہ دونوں سمندروں کا درجہ حرارت ایک دوسرے سے مختلف ہونا، دونوں کی شوریدگی ایک دوسرے سے مختلف ہونا، دونوں کی کثافت ایک دوسرے سے مختلف ہونا. قرآن اس کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ کر چکا ہے. میں جو توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کا ہم نے کس نقطہ نظر سے مطالعہ نہیں کیا یا کس نقطہ نظر سے ہمیں مطالعہ نہیں کروایا گیا. سورہ رحمان میں رب العالمین فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک آڑ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ موجود ہے. اسی طرح جب ایک کھاری سمندر اور ایک میٹھا دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایک رکاوٹ ہے. سائنس کہتی ہے کھاڑیوں میں، خلیجوں میں جہاں نمکین پانی اور میٹھا پانی آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ پنکو لائن زون ہے. یعنی دونوں کی کثافت جو ہے وہ مسلسل نہیں ہے، دونوں کی کثافت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. تو یہ جو کثافت دونوں کی گھٹ اور بڑھ رہی ہے، نمکین پانی کی، میٹھے پانی کی، اس کی وجہ سے دونوں پانیوں کی سطح ایک دوسرے سے الگ رہتی ہے، دونوں پانیوں کی تہیں ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں. قرآن اس کی طرف مکی صورت میں اشارہ کر چکا ہے. اگر آپ سورہ فرقان کا مطالعہ کریں، تبارک الذی وہو الذی، اللہ وہ ہے الذی مرج البحرین، جس نے دو سمندر ملائے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. ایک سمندر کا پانی کھاری ہے اور دوسرے سمندر کا پانی میٹھا ہے.
تو قرآن دوستو بہت ساری سائنسی حقیقتوں کی طرف ہمارے سامنے اشارہ رکھ چکا ہے، بس اس کا تدبری مطالعہ کرنا ضروری ہے، اس کا مفکرانہ مطالعہ کرنا ضروری ہے، یعنی عقل کے دریچے کھول کر، فکر کے دریچے کھول کر اس کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ جو آبی چکر ہے، یعنی پانی برستا ہے اور پھر دریاؤں کے ذریعے دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے، یہ جو واٹر سائیکل ہے، سائنس نے یہ واٹر سائیکل اور آبی چکر کو ہمارے سامنے جو پیش کیا تھا یہ 1580 عیسوی میں پیش کیا۔ لیکن دوستو اگر قرآن کی چند آیات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ کریں، سائنس جو آبی چکر واٹر سائیکل پیش کر رہی ہے، قرآن اسے 1400 سال پہلے پیش کر چکا ہے۔ بھائی سائنس کیا کہتی ہے؟ پانی کے ذخیروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، مزید اوپر جا کر انہیں ٹھنڈک ملتی ہے، وہ پانی برس پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے یہ بیان کر چکے ہیں۔ اگر سورہ آراف کی آیت نمبر 53 کا مطالعہ کریں، اگر سورہ نور کی آیت نمبر 43 کا مطالعہ کریں، سورہ روم کی آیت نمبر 48 کا مطالعہ کریں، تو یہ واٹر سائیکل آپ کو ملے گا، یہ آبی چکر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن میں چند چیزوں کی طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں نا دوست، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا زندگی کس پہ کھڑی ہے؟ خلیے پر۔ لیکن خلیہ کس پہ کھڑا ہے؟ پانی پر، یعنی زندگی کا خلیہ بن ہی نہیں سکتا پانی کے بغیر۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہے، پانی سے تخلیق کی ہے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا بہترین مفہوم یہی ہے، زندگی پر کنٹرول کس کا تھا؟ زندگی کس کے قابو میں تھی؟ اللہ رب العالمین کے قابو میں تھی۔ اب پانی کے عجائبات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کی۔ آپ اپنی آنکھوں سے پوچھیں کہ پانی کا رنگ کیا ہے؟ نیلا، پیلا، گلابی، سفید، کالا، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اپنی زبان سے پوچھیں کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ ہے کیا؟ جواب نہیں ہے آپ کی زبان کے پاس۔ اگر آپ اپنی ناک سے پوچھیں کہ پانی کی بو کیا ہے، یہ بدبودار ہے، خوشبودار ہے، تو یہاں بھی آپ کی ناک خاموش ہے، جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ یعنی یہ بے رنگ پانی ہے لیکن لذت اسی سے محسوس ہوتی ہے۔ بھائی آپ شاریں دیکھنے آپ جاتے ہیں، دریاؤں کے کنارے آپ کھڑے ہوتے ہیں، سی سائڈ پوری فیملی لے کر آپ جاتے ہیں، یعنی بے رنگ پانی ہے لیکن لذت وہیں سے مل رہی ہے۔ بے ذائقہ پانی ہے، بظاہر بے ذائقہ ہونے کے باوجود اتنا ذائقہ دار ہے، دنیا کے تمام مشروبات اس کے سامنے فیل ہو چکے ہیں، بظاہر اس کی کوئی بو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بو کو اتنا لطیف رکھا ہے، اگر آپ اس کی بو کو پا جاتے تو ایک وقت ایسا آتا کہ آپ پانی کو بھی چھوڑتے کہ بیکار ہے ہمارے لیے، کوئی لطیف بو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پانی کو نباتلا پتلا رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بال سے زیادہ باریک رگوں میں اس پانی نے دوڑنا تھا۔ سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، رب العالمین فرماتے ہیں والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ہے جو نپے تلے اندازے سے پانی آسمان سے برسا رہا ہے، نپے تلے اندازے سے۔ سائنسدانوں کا اندازہ یہ ہے کہ ہر سیکنڈ پہ 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی پھر آسمان سے برس بھی جاتا ہے۔ اچھا، بادل کی اونچائی کتنی ہے؟ کم از کم 1200 میٹر، بادل کی اونچائی کم سے کم 1200 میٹر ہے۔ فزکس کا اصول کیا ہے کہ اگر کوئی چیز بارش کے قطرے جتنی وزنی ہو اور سائز رکھتی ہو، اگر 1200 میٹر کی بلندی سے وہ چیز گرے گی تو اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب اگر بارش کا یہ پانی فزکس کے اصولوں کے مطابق 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم پر گرتا، تباہی مچا دیتا، کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہتی۔ ہوتا کیا ہے، بارش کا پانی جب 1200 میٹر کی بلندی سے گرتا ہے تو فضا سے یہ الجھتا ہے، یہ فضا سے رگڑ کھاتا ہے، تو فضا سے الجھنے کی وجہ سے، فضا سے رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کی 558 کی اسپیڈ 8 یا 10 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ہے نپے تلے اندازے سے رب العالمین نے بارش برسائی۔ سورہ قاف میں ایک آیت ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے مستحکم پانی برسایا، ہم نے مبارک پانی تم پر برسایا ہے۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے زندگی دینے والا پانی۔ اب یہ زندگی دینے والا پانی کیسا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں دوست، یہ جو سمندروں پر جھاگ ہوتی ہے نا، پانی کے غبارے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتی ہے معدنیات، یہ دھماکے سے پھٹتی ہیں، ہوا انہیں اٹھاتی ہے، آسمان پر لے کے جاتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے صرف پانی نہیں برس رہا بلکہ معدنیات برس رہی ہیں، پوٹیشیم برس رہا ہے، فاسفورس برس رہا ہے، تانبا برس رہا ہے، جست برس رہا ہے، رنگ برس رہا ہے، میگنیشیم برس رہا ہے، یہ ساری معدنیات۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے ہر سال زمین پر بارش کے ساتھ تقریباً 15 کروڑ ٹن
معدنیات آسمان سے برستی ہیں، اگر یہ نہ برسے تو وہ رویدگی نہ ہو جو رویدگی زمین ہمیں دیا کرتی ہے. یہ سب رب العالمین کا نظام ہے. اب بھی اگر ہم پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے الحمدللہ نہ کہیں، اب بھی اگر ہم ایک لقمہ لیتے ہوئے الحمدللہ نہ کہیں تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوستو سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس ہے اتنی بڑی طاقت امت مسلمہ کے پاس ہے، لیکن فلسطین میں 3 مہینے کے اندر 22,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے. یاد رکھیے پوری مسلم امہ خدا کے سامنے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جواب دہ ہے. یعنی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاقی بنیادوں پر جواب دہ ہے خدا کے سامنے تو تم نے کیا کیا تھا. اور ہر مسلم ریاست خدا کے سامنے جواب دہ ہے قانونی طور پر کہ تمہارے پاس قانون تھا، تمہارے پاس طاقت تھی، تم ایک ریاست تھے، تم UN کے ممبر تھے، تمہارے پاس OIC کا پلیٹ فارم تھا، تمہارے پاس 22 ممالک کی عرب لیگ تھی، تم نے کیا کیا؟ لیکن عرب کیا کر رہے ہیں بیچارے؟ یعنی وہاں لاشیں گر رہی ہیں، وہاں ایک کلپ نہیں دیکھا جا رہا کس طرح عورت کسی بہن کے پاس اس کے معصوم بچے کی لاش ہے، کس طرح فلسطینی بھائی کے پاس معصوم بچے کی لاش ہے، دیکھا نہیں جا رہا. اور عربوں کا حال یہ ہے کہ نیو ایئر یعنی 2024 کو انہوں نے خیر آمد کہا، اس کو ویلکم کیا اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر نام کما لیا. اتنا خرچہ کیا، اتنی خریداری کی مڈل ایسٹ نے، سعودیہ نے، عرب امارات نے، دھماکے کیے، آتش بازی کی. کیا تماشا ہے یار، خدا کو سامنے جواب دے ہی نہیں ہم. اور پوری امت مسلمہ دف ہے، افسوس ہے، اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف کسی نے بھی عالمی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جنوبی افریقہ وہ واحد ملک ہے جس نے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ رسول سے پوچھا گیا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک، جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے، جب تمہیں تمہارے بدی بری لگے، فانت مومن، سمجھ لو تم مومن ہو. ہمیں ہماری نیکی کہاں اچھی لگ رہی ہے، ہمیں ہماری بدی کہاں بری لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آخری بات، چونکہ میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تھوڑا عرصہ پہلے تک سائنس یہ کہتی تھی کہ جسم میں پڑنے والے کسی بھی زخم کے درد کو دماغ محسوس کرتا ہے. لیکن جدید ریسرچ آئی کہ نہیں، جسم میں کوئی بھی زخم پڑ جائے اس کے درد کو جلد کے اندر موجود جو خلیات ہیں، آخذیں ہیں، ریسیپٹر ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اللہ رب العالمین یہ بات 1400 سال پہلے کر چکے ہیں. آپ جائیے گا قرآن کی آیت پڑھیے گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 58. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی جلد جل جائے گی تو ہم اس جلد کو دوسری جلد سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. تھائی لینڈ کی یونیورسٹی ہے، وہاں ایک پروفیسر ہے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میرے خیال تیگا سان ان کا نام ہے، تیجا سان ان کا نام ہے. انہوں نے درد کے آخذوں پر، درد کے خلیات پر بہت ریسرچ کی نا. ان کے سامنے جب قرآن کی آیت رکھی گئی کہ بھائی آپ آج یہ ریسرچ کر رہے ہیں تھائی لینڈ میں بیٹھ کر، پروفیسر ہو کر، ایناٹومی کے پروفیسر تھے. اللہ رب العالمین درد کے آخذوں کے بارے میں، درد کے خلیات کے بارے میں، ریسیپٹر کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. انہیں یقین نہیں آیا. پھر انہوں نے اس آیت کے ترجمے کی کئی جگہ تصدیق کی، اور جب مطمئن ہو گئے کہ ہاں قرآن یہ بتا چکا ہے کہ جسم میں اٹھنے والے درد کو صرف دماغ محسوس نہیں کرتا بلکہ آپ کی جلد محسوس کرتی ہے. سعودی عرب ہے، ریاض ہے، اور 8ویں سعودی طبی کانفرنس ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے قرآن پاک اور سنت میں سائنسی نشانیاں. وہاں تیجا سان پروفیسر تھائی لینڈ کی یونیورسٹی کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ، بڑے انبساط کے ساتھ بھرے مجمع کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ کا جو قرآن ہے وہ دنیا کو ہلا رہا ہے، دنیا کے دماغوں کو ہلا رہا ہے. افسوس ہے دوستو، یہ ہمیں نہیں تبدیل کر سکا، یا ہم خود قرآن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. یقین مانیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. افسوس اس وقت تک ہے جب تک اس منبر سے قرآن کی آبیاری نہیں ہوگی، جب تک قرآن کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، جب تک قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، قرآن کی تشریح نہیں ہوگی. کب تک 1.5-2 گھنٹے کی تقریروں میں واقعات سنیں گے آپ لوگ؟ کب تک کہانیوں پر آپ کو ٹرخایا جائے گا؟ قرآن کے قریب کب لایا جائے گا؟ قرآن کب آپ کو سکھایا جائے گا؟ قرآن کب آپ کو بتایا جائے گا؟ 21ویں صدی کے مطابق کب تک آپ کو باشعور نہیں رکھا جائے گا؟ ناراضگی میں آخری بات کہہ رہا ہوں میں،
امت مسلمہ ہے نا 180 کروڑ مسلمان، 57 اسلامی ریاستیں ماشاءاللہ، لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ اور علاقائی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ امت مسلمہ کو استعمال کرتی ہے. کبھی مذہب کے نام پر شیعہ سنی کو سامنے لے آتے ہیں. کراچی میں لڑائیاں ہوئی ہیں، پاکستان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، یمن کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، شام کے اندر لڑائی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. کبھی لسانیت کے نعرے، کبھی قومیت کے جھگڑے. اب پھر انتخاب آ رہا ہے، پھر بلے بلے ہوگا، پھر کوئی مہاجر کا نام نہ لگائے گا، کوئی سندھی کارڈ کھیلے گا، کوئی پنجابی داغ کی بات کرے گا. امت مسلمہ یہ قرآن کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کی سیرت کہاں ہے؟ اور ہم کہاں گھوم رہے ہیں دوست؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ، علاقائی اسٹیبلشمنٹ ہولی وار کے نام سے ہمیں استعمال کرتی رہی ہے، مقدس جنگ کے نام سے ہمیں استعمال کرتی رہی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ہم امت نہیں ہیں. ہم ایک امت ہوتے کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف استعمال ہوتا؟ چاہے مذہب کے نام پر، چاہے سیاست کے نام پر، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر. اگر امت ہوتے کوئی میں استعمال نہیں کر سکتا تھا. رسول قرآن نے کہا تھا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اختلاف کا شکار نہ ہو. اگر تم اختلاف کا شکار ہو گئے مسلمان ہونے کے باوجود، فتفشلوا وتذهب ريحكم، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.